رمضان المبارک کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس لیے آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان رکھا ہے غریب کے دکھ کا مداوا کون کرے گا۔ مہنگائی، غربت، افلاس اور تنگ دستی کے اس دور میں غریب کو غریب سے غریب تر بنایا جا رہا ہے، کمزور کو کمزور سے کمزور تر بنایا جا رہا ہے۔ یہی کچھ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ طاقتور لوگ، مالدار لوگ غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، کوئی دوسری قسم کی مخلوق سمجھتے تھے اور انسانیت کا پتہ بھلا چکے تھے۔ نبی محترم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بنیادی طور پر لوگوں کو انسان کی قدر بتائی اور انسانیت کا پتہ دیا۔ آپ نے آ کے بتایا کہ انسان کی قدر کیا ہے اور ایک شخص میں موجود انسانیت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے آ کر بتایا کہ غریب سے ناجائز کام نہ لو۔ آپ نے آ کر بتایا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ آپ نے آ کر بتایا کہ کسی مسکین اور ضرورت مند کو نہ دھتکارو۔ آپ نے آ کر بتایا کہ جو خود پہنتے ہو وہی غلام اور نوکر کو بھی پہناؤ۔ آپ نے آ کر بتایا کہ جو خود کھاتے ہو وہی غلام اور نوکر کو بھی کھلاؤ۔ جس دسترخوان پہ آقا بیٹھتا ہے غلام کو بھی اسی دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ اچھا، ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شکوہ تھا؟ حالانکہ اس نے اپنی آنکھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے کمالات کو دیکھا تھا، اور صرف اتنا نہیں، اسے یقین بھی تھا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ ایمان کیوں نہیں لایا؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے ایک دفعہ ابو جہل نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی۔ توجہ کرنا، اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں کو درد دیا ہے کہ اس نے غلام اور آقا کو ایک دسترخوان پہ بٹھا دیا ہے۔ اس کی تعلیم میں یہ بات موجود ہے کہ جو خود پہنو وہی غلام اور نوکر کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہی غلام اور نوکر کو کھلاؤ۔ کہنے لگا جب غلام اور آقا ایک دسترخوان پہ بیٹھیں گے، برابر ہو جائیں گے، پھر ہماری سرداری کہاں رہے گی؟ یہی شکوہ تھا ابو جہل کو۔ تو میں کہتا ہوں جو کچھ آج ہو رہا ہے، غریب کو غریب تر بنایا جا رہا ہے اور کمزور کو کمزور سے کمزور تر بنایا جا رہا ہے، یہ سوچ تھی ابو جہل کی، یہ سوچ تھی مشرکین مکہ کی، سرداروں کی۔ اور پتہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ آپ کی سوچ یہ تھی کہ کمزور کو بام عروج تک پہنچایا جائے،
آپ کی سوچ یہ تھی کہ غریب کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے. آپ کی سوچ یہ تھی کہ جس طبقے کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، اس کو عزت دی جائے. اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب معراج کا سفر کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے بلال سے پتہ ہے کیا پوچھا تھا؟ آپ نے پوچھا، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹیں سنی ہے. یہ جملہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، مگر اس سوچ سے سنیے اور سوچئے. آپ نے معراج کا سفر کر کے بلال سے پوچھا، بلال بتا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹیں سنی ہیں. کیا خیال ہے بلال کے سارے درد ختم نہیں ہو گئے ہوں گے اس جملے کے سننے کے بعد؟ اسے غلامی کا دور بھول نہیں گیا ہوگا؟ اس کی پریشانیاں اور مشکلات، وہ انگاروں پہ لیٹ جانا، وہ تپتی ہوئی ریت پہ باندھ دیا جانا، یہ سارے درد ختم نہیں ہو گئے ہوں گے؟ ایسا جملہ کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سبق دیا اپنی امت کو کہ کمزور طبقے کو کمزور نہ سمجھو، گھٹیا اور کم ترین نہ سمجھو. اللہ اگر عزت دینا چاہے تو ایک غلام کو اتنا عزت دی ہے، چلتا مدینہ کی گلیوں میں ہے، رب جنت کی حوروں کو اس کی قدموں کی آہٹیں سنا دیتا ہے. اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ ابو جہل کی سوچ یہ ہے، غریب غریب سے غریب تر بنے، کمزور کمزور سے کمزور تر بنے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ ہے کہ غریب اور کمزور بام عروج تک پہنچے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند تمہارے در پہ آ جاتا ہے تو پھر اپنی ضرورت کو ایک طرف ڈال کے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو. ہاں اگر کوئی غریب، کوئی ضرورت مند، کوئی بھوکا تمہارے پاس آ جاتا ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی اس کا پیٹ سیر کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا طرز زندگی ہے کہ آپ نے غریب کو، کمزور کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا امت کو درس دیا ہے. اور حجت الوداع کے موقع پر تو نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کر دی. آپ نے فرمایا کہ میں حسب نسب کے تفاخر کو، خاندانی تکبر کو، قومیت اور عصبیت کے تکبر کو اپنے پاؤں تلے روندا ہوں. پاؤں کا اشارہ کر کے آپ نے روندا ہوں. اور میں آج کے دن میں تفاخر کو، تکبر کو اپنے پاؤں تلے روندا ہوں. آج کے بعد کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کہ مالدار ہونا عزت کی بات نہیں، عہدہ اور کرسی ہونا یہ عزت کی بات نہیں. عزت کی بات تقوی اور پرہیزگاری میں چھپی ہوئی ہے. تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو زیادہ پرہیزگار اور متقی اور رب کا خوف رکھنے والا ہوگا. اور یہاں بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. پرہیزگاری، خوف خدا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی نماز پڑھ لینا پرہیزگاری ہے،
صبح جلدی اٹھ کے تہجد کے کچھ نفل پڑھ لینا پرہیزگاری ہے. بس قیامت کے دن نماز روزے کے بارے میں پوچھ ہوگی. کہیں اندھیرے میں نہ رہنا. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ خلق خدا کی خدمت کو تم نے پسے پشت ڈال دیا تھا, تو کیا جواب دیں گے؟ ہم تو رہے اپنے نماز روزے میں, اپنی نفلوں میں, اپنے آپ کو حاجی کہلوانے میں, اپنے آپ کو نمازی کہلوانے میں, اپنے آپ کو صرف سخی گنوانے میں. اور اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تیرے پڑوس میں بیمار رہتا تھا, کوئی غریب رہتا تھا, کوئی فقیر رہتا تھا, کوئی ضرورت مند رہتا تھا, کبھی پوچھا تھا تو نے اس کا حال؟ ہاں پوچھ ہوگی. اگر میں اپنا پیٹ بھر کے سکون کی نیند سوتا ہوں اور میرے پڑوس میں کوئی مزدور غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کے سو جاتا ہے, مجھ سے پوچھ ہوگی. ہاں جناب, مجھ سے پوچھ ہوگی. میں تو عید والے دن 5,000 کا, 10,000 کا, آج کے اس دور میں 20,000 کا لوگ سوٹ پہن کے آتے ہیں مسجدوں میں. اگر میں عید والے دن 10,000 20,000 کا سوٹ پہن کے آ گیا عید کی نماز پڑھنے, اور میرے پڑوس میں رہنے والا مزدور غریب کا بچہ عید والے دن بھی پرانے کپڑے دھو کے اسے استری لگا کے مسجد میں آ گیا, اور میرے کپڑوں کو دیکھ کے اس نے کہا کاش مجھے بھی یہ میسر ہوتے, تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی مجھ سے. ہاں جناب, پوچھ ہوگی. میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرتا ہوں, ساتھ میں جہیز 10 لاکھ کا دے دیتا ہوں. میرے پڑوس میں کسی مزدور غریب کی جوان بچی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رشتے آنے کی انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہے, کیا مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی؟ ہاں جناب, پوچھ ہوگی مجھ سے. میں نے تو اپنے گھر میں سال بھر کی گندم چھپا کے رکھی ہوئی ہے, اور میرے پڑوس میں کوئی ایسا مزدور غریب رہتا ہے جس کو ایک وقت کی روٹی پکانے کے لیے آٹا میسر نہیں, اور میں نے کبھی اس کا حال تک نہیں پوچھا. کیا آپ آج کے اس دور میں آپ نے نہیں دیکھا کہ مہنگائی کے اس دور میں لوگ آٹا لینے کے لیے سارا دن قطار میں کھڑے ہوتے ہیں, بوڑھا باپ سارا دن قطار میں کھڑے ہونے کی وجہ سے دم گھٹنے سے مر جاتا ہے؟ کیا آپ روزانہ یہ خبریں نہیں سن رہے؟ غریب عورت پردہ نشین ہو کر بھی قطار میں کھڑی ہوتی ہے صرف 10 کلو آٹا لینے کے لیے, کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ ہاں جناب, پوچھ ہوگی. اس لیے دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے بہت خوبصورت مذہب ہے. کاش کہ اسے ہم نے پڑھا ہوتا, سمجھا ہوتا اور عمل کیا ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب کی خدمت کرنا بہت پسند تھا. کسی دکھ والے کا دکھ سننا, اس کا مداوا کرنا آپ کی زندگی کا مقصد تھا. اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ اللہ کے ہاں خلق خدا کی خدمت سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے. آپ زیادہ نمازیں پڑھنے سے, تہجد پڑھنے سے, روزے رکھنے سے, ہر سال عمرہ اور ہر سال حج کرنے سے جنت میں اپنا اتنا بلند مقام حاصل نہیں کر سکتے جتنا کہ کسی غریب کی ضرورت پورا کرنے سے اپنا مقام بنا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے بھوک کی شکایت کی اور بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھوک اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے
پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے ہم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کیا یہ اتفاق تھا؟ یہ طرز زندگی تھا، محض اتفاق نہیں تھا. اور آپ نے یہی درس دیا ہے امت کو کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، اور اللہ کو یہ بہت ہی پسند ہے یہ عمل. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب اس کو فرشتے پکڑ کے لائیں گے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، تو پہلا سوال جواب فرشتے کریں گے کہ بتاؤ بھائی کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. فرشتے کہیں گے ذرا سوچ، کوئی نیکی تو ہوگی تیرے پاس. وہ سوچ کے بھی کہے گا کچھ نہیں ہے میرے پاس. فرشتے جب اس کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ بھی یہی سوال کریں گے، بتاؤ آج میرے پاس کیا لائے ہو؟ کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی ذخیرہ؟ عرض کرے گا پروردگار میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ایمان کے سوا، بس ایمان ہی ہے اور کچھ نہیں. تو اللہ بھی بڑی غفور اور رحیم ذات ہے. اللہ فرمائیں گے سوچ، کوئی تو نیکی ہوگی تیرے نامہ اعمال میں، تیری زندگی میں. پھر اللہ خود اس کے دل میں ڈالیں گے، اسے یاد آ جائے گی ایک نیکی. عرض کرے گا اللہ اور تو کوئی نیکی نہیں، میں ایک تاجر تھا، لوگ مجھ سے سامان لے جایا کرتے تھے، جو سامان لے جا کر رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے مگر دیر کرتے تھے، تو میں اپنے ملازموں کو حکم دیتا تھا کہ انہیں تنگ نہ کرو، مہلت دو انہیں. ان کے لیے سہولت دیتا تھا کہ اگر آج نہیں تو کل دے دیں گے، کل نہیں تو پرسوں دے دیں گے. اور جو ایسے غریب جو مجھ سے سامان تجارت کو لے جاتے تھے مگر ان کا کاروبار نہیں چلتا تھا، پھر وہ سامان کی رقم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے، اپنے ملازموں سے کہتا تھا کہ انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دو. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا تو بندہ ہو کر میرے بندوں کے لیے اتنا سہولت کرتا تھا، میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، میں رب ہو کر آج تجھے کیوں معاف نہ کروں؟ جا، میں نے تجھے جنت کا داخلہ دے دیا. اللہ کو پسند ہے کہ نہیں یہ عمل؟ بہت پسند ہے. اس لیے اللہ کے نیک لوگ انہوں نے خدمت خلق کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی، ولیوں کے سردار، کرتے ہوں گے بہت زیادہ عبادت، ایسے نہیں نام چمک رہا آج تک، مگر خلق خدا کی خدمت کرنا ان کی زندگی کا ایک خاص مقصد تھا. روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کو منا بھی رہے ہیں، لیکن خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ایسا ہے عبادت سے فارغ ہو کر گھر سے باہر نکل جاتے تھے. ایک دفعہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے، دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے کہ آج کسی غریب کو ڈھونڈتا ہوں، اس کی مدد کر کے آتا ہوں. دریائے دجلہ کے کنارے دیکھا ایک غریب شخص کھڑا رو رہا ہے. پوچھا بھی روتے کیوں ہو؟ اس نے اپنی داستان سنائی کہ حضرت غریب ہوں، یہی میرا قصور ہے، اس لیے رو رہا ہوں. کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اس غریب نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے یہی غربت ہی سب سے زیادہ رلاتی ہے. پھر پوچھا بھائی اپنا مسئلہ بتاؤ. کہا میں غریب ہوں، دریا کے کنارے کھڑا ہوں، کشتی اس طرف جا رہی تھی، میں نے کسی ضروری کام سے دریا کے دوسری طرف جانا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کشتی پہ سوار ہوا، کشتی والا مجھے بھی جانتا تھا
میری غربت کو بھی جانتا تھا. میں نے کشتی والے کو کہا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں, میں نے دریا کے اس پار کوئی ضروری کام جانا ہے, مجھے لے جاؤ, جب پیسے میرے پاس آ جائیں گے تو کرایہ تم تک پہنچا جاؤں گا. وہ غریب کہنے لگا کہ کشتی والا ملاح مجھے جاننے کے باوجود, میری غربت کو جاننے کے باوجود اس نے مجھے میری تذلیل بھی کی, مجھے دھکا دے کر کشتی سے باہر کیا اور کہا میری کشتی یوں مفت خوروں کے لیے نہیں بنی, اس لیے رو رہا ہوں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا رک میں آتا ہوں. دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے. خلق خدا سے کتنی محبت تھی دل میں. دوڑتے ہوئے گئے اپنے گھر اور جا کر 100 دینار کی تھیلی اپنے پاس لی اور واپس دریا کے کنارے پہنچے. جب پہنچے تو وہ کشتی والا دوبارہ واپس آ چکا تھا سواریاں لے کر. اب اس کشتی والے کو بھی ذلیل نہیں کیا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کشتی والے کو کے پاس جا کر اسے ایک کونے میں لے گئے. کونے میں لے جا کر کشتی والے کو وہ 100 دینار کی تھیلی پکڑائی اور کہا کہ آج کے بعد جو بھی غریب بندہ جس کے پاس کرایہ نہ ہو اس کا کرایہ میں اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں. آج کے بعد کسی غریب کو ذلیل کر کے کشتی سے باہر نہیں نکالنا. جب یہ 100 دینار ختم ہو جائیں مجھے بتا دینا, اور کرایہ دے دوں گا اور پیسے دے دوں گا. تو خلق خدا کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ صرف اپنے لیے نہ سوچا کرو بلکہ مخلوق خدا کے بارے میں بھی سوچا کرو. میں نے عنوان شروع کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. غربت, مہنگائی, افلاس اور تنگ دستی کے اس دور میں جبکہ ہر کوئی غریب کو غریب سے غریب تر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, کمزور کو کمزور سے کمزور تر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, تو ان حالات میں غریب کے دکھ کا مداوا کون کرے گا؟ غریب کے دکھ کا مداوا میں نے اور آپ نے کرنا ہے.